السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. ہمارے ساتھ آج ایک بہت سینئر لائر ہیں، جواد رضا عوان صاحب. میں نے ان کو اپنے پوڈ کاسٹ پہ انوائٹ اس لیے کیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی اینیمل کروئلٹی پہ. پچھلا جو پوڈ کاسٹ تھا تو میں نے اس میں ایک ذکر کیا تھا کہ لاز ہیں، جو مطلب یہ ایمی صرف یہ morality اور ایتھکس کی بات نہیں ہے، لاز بھی ہیں جو اینیمل کروئلٹی کو دیکھتے ہیں اور اینیمل کروئلٹی سے روکتے ہیں. لیگل کرمنل لائبلٹی آپ پہ لگ سکتی ہے. تو اٹس ناٹ دیٹ کہ بس جی ایتھیکلی رانگ ہے، جی بس مورلی رانگ ہے، ایسا نہیں ہے. تو سر آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن پہلے دے دیں کائنڈلی. انٹروڈکشن تو آپ نے دے دیا بردر. بات یہ کہ جواد عوان ایڈوکیٹ نام ہے اور فیصلہ آباد میں پریکٹس کرتا ہوں کرمنل لاء کی موسٹلی. تو بات یہ کہ یہ جو ہمارے پاس یعنی لاز موجود ہیں، خیر تمام چیزوں کے بارے میں لاز موجود ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. اور جہاں تک بات آئی ہے اینیمل یعنی کروئلٹی کے حوالے سے، تو اس پہ ایک جو ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ایکٹ ہے پریونشن آف کروئلٹی آف اینیملز ایکٹ ہے 1809. تو اس ایکٹ کی سیکشن 5 ہے جس میں کلنگ جانوروں کی اور مطلب بہت سی چیزیں اس کے اندر اگر آپ کو پورا تھرولی پڑھیں تو اس میں یعنی جو ہے وہ مطلب ہر طرح سے اس تمام آسپیکٹس کو کور کیا گیا ہے کروئلٹی کے حوالے سے، یعنی اوور لوڈنگ کو بھی اور بیٹنگ کو بھی اور مطلب اس کی جو کلنگ ہے اس کو بھی اور مطلب جانوروں کی جان لینے کو بھی کسی بھی اذیتناک طریقے سے، بلکہ ایون یہاں تک کہ کسی جانور کے سامنے کسی دوسرے جانور کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے حوالے سے بھی اس میں سیکشن موجود ہے. لیکن پرابلم کہاں پہ ہے کہ یہ سیکشن جو ہے، یہ جو لاء ہے یہ ہے 1890 کا، اور اس کے اندر جو جرمانے ہیں جو ابھی بھی چل رہے ہیں وہ ہیں 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے، اور آج تک اور جو سزائیں ہیں وہ ہیں مطلب میکسیمم مطلب فرض کریں کہ سیکشن 5 ہے جیسے. اب اس پہ جو پلنٹی ہے وہ ہے غالباً، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوا رہا میں بھی میں غلطی ہو تو اگر تو اس کو کریکٹ کر لیجیے گا پڑھ کے لاء کو، چونکہ میں زیادہ حفظ تو نہیں ہے لاء، لیکن اس میں جو غالباً جو جرمانہ ہے وہ 200، 400، 500 روپے ہے، شاید 100، 200 روپیہ، اور جو سزا ہے وہ 6 مہینے ماہ تک ہے. لیکن انڈیا میں جو ہے نا، اس میں ایک خوبی اس بات میں یعنی یہ ہے کہ انڈیا ہم سے بہت آگے ہے اس حوالے سے کہ انڈیا کی پارلیمنٹ نے اس میں 2017 میں جو ہے امینڈمنٹس کی، اس کے بعد اس میں 2021 میں امینڈمنٹ کی، اور ان امینڈمنٹس کی وجہ سے جو ہے نا لاز انڈیا میں یعنی پریونشن آف کروئلٹی آف اینیملز ایکٹ جو ہے جو ادھر بھی تھا، یعنی ظاہر برٹشرز نے یہ جو ہے پرومولگیٹ کیا تھا، تو انڈیا میں اس پہ جو ہے کام ہوا اور وہاں پہ ان کی سزاؤں کو بڑھایا گیا اور ان کے اندر جرمانوں کو بڑھایا گیا. لیکن پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس پہ کام یعنی کہ نہیں یہ نہیں کہ نہیں ہوا ہے. اب مثال دیتا ہوں آپ کو میں کہ ابھی ریسنٹلی میں نے جب اس کو ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جی ہمارے ایک سینیٹر ہیں جو ہیں ابھی بھی موجود ہیں اس وقت، انہوں نے، ان کا نام ہے جی شاہد کریم خواجہ. انہوں نے نا اس میں یعنی اس ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس کا ایک بل جو ہے وہ پہلے نیشنل اسمبلی سے پاس کروایا اور وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، جس کے اندر انہوں نے اس کو یعنی جو جرمانے تھے، یعنی جو پلنٹیز تھیں جو 100 روپیہ اور 50 روپیہ تھیں، ان کو انہوں نے 50,000 تک 5 لاکھ تک اس کو جو ہے وہ انہینس کیا. اور اب یہ جو بل ہے یہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد اب سینٹ میں یہ بل پینڈنگ ہے اسٹل، یعنی ابھی تک یہ جو اس کی ڈیٹ جو مل رہی ہے ایز سچ اگر آپ دیکھیں تو انٹروڈیوسڈ آن 22 جون 2018. اب وٹ از دا فیٹ آف دس ویری بل، یہ آئی ڈونٹ نو، یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد اس کا کیا بنا، چونکہ ذرا کہ سینٹ کے حوالے سے اب میرے پاس تو ایسے سورسز نہیں ہیں کہ میں سینٹ کی یعنی تک اپروچ کر سکوں. تو بہرحال یہ شور ہے کہ یہ بل اس کے بعد سینٹ سے پاس نہیں ہوا ابھی تک. اگر یہ پاس ہو گیا ہوتا تو ود 90 ڈیز کو سینٹ مل جاتی پریزیڈنٹ صاحب کی اور یہ کسی نہ کسی یعنی ہمارے میجر ایکٹ میں چھپ جاتا. لیکن ابھی تک جو لاء موجود ہے وہ وہی ہے. تو یعنی لاء موجود ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس حوالے سے نا. سر اب جہاں تک آپ نے مطلب بڑی زبردست انفارمیشن دی، تھوڑا سا یہ بھی گائیڈ کر دیں کہ اب یہ بل ہے، آپ نے کہا یہ ابھی مطلب یہ ایکٹ نہیں بنا، یہ بل ہے، تو یہ اگر بل ہونے کے ناطے اس کا کوئی ہے فائدہ، مطلب یہ چل سکتا ہے؟ صورتحال یہ ہے جی کہ اس پہ کام ہوا ہے، یہ نہیں کہ کام نہیں ہوا. ایک بہت زبردست کیس ہے، آپ کو میں ریفر کروں گا، جو بھی بلکہ جتنے اینیمل لورز ہیں ان کو میں ریفر کروں گا کہ وہ ان کے لیے ایک امید کی کرن ہے اس ہمارے اس معاشرے میں، کہ وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہتھنی کا کیس آیا تھا، زو جو تھا اسلام آباد میں، تو وہاں پہ اس کو پھر باہر بھجوایا گیا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس ملک میں گئی تھی غالباً، مطلب اب آئی ڈونٹ نو، بالکل پاکستان سے کو بھجوا دیا گیا تھا، وہ اکیلی تھی اور ڈپریشن کا شکار تھی غالباً.
تو اس پہ جو ہے نا وہ ریٹ پٹیشن جو تھی وہ اس کو جب انٹرٹین کیا جسٹس اطہر من اللہ نے, تو اس ریٹ پٹیشن کا جو نمبر ہے ایس ایچ وہ میں آپ کو ریفر کر دیتا ہوں. وہ ہے جی 1155/19, یعنی WP نمبر 1155/19. اور اس میں انہوں نے جسٹس صاحب نے جب اپنے ڈیسیژن کو سٹارٹ کیا لکھنا, تو اس سے شروع میں انہوں نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو جو ہے انہوں نے کوٹ کیا اپنے یعنی ججمنٹ کے سٹارٹنگ کے پہلے پیرا میں, بلکہ اس سے اوپر کہہ لیجیے کہ پریمبل کے طور پہ. اور اس میں وہ جو حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ نیکی جانور سے کی جائے یا انسان سے کی جائے وہ برابر وزن رکھتی ہے, اور برائی اگر کسی انسان سے کی جائے یا جانور سے کی جائے اس کا بھی جو سزا وہ ہے وہ یعنی کہتے ہیں کوانٹم جو ہے وہ سزا کا جو ہے وہ برابر ہے. تو اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ بھی ہولڈ کیا جس صاحب نے کہ جانوروں کے بھی نیچرل اور جو ہے وہ حقوق ہیں, ان کو بھی حق ہے کہ وہ جئیں اور ان کو آزادی سے جینے دیا جائے. اس حوالے سے جب انہوں نے باقاعدہ اس میں یعنی اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ڈاگس پرٹیکولر ان کی کلنگ کے حوالے سے نا ایک پٹیشن موو کی تھی, ایک خاتون تھیں اسلام آباد کی, تو CDA والے جو ہے وہ کلنگ کر رہے تھے ڈاگس کی, تو انہوں نے ایک پٹیشن موو کی, وہ بھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس لگی, اور انہوں نے بلوا کے یعنی ان کو CDA والوں کو تو انجیکٹیو آرڈر پاس کیا کہ یہ کلنگ کو فوراً روکا جائے. اور ان کے اس آرڈر کی روشنی میں یہ میں آپ کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن شیئر کر رہا ہوں. یہ لوگوں کے لیے بڑی امید والی بات ہے, وہ لوگ خاص طور پہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو اینیمل لورز ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ یعنی ان کے لیے کچھ ان بے زبانوں کے لیے کچھ کیا جائے. تو یہ SO نمبر ہے جی, میں بول رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد رہے. SO نمبر ہے 1/C/L/DD/5-21/277/17 اور بریکٹ میں 54B, اور آگے لکھا ہوا ہے ان پرسوئنس آف the decision of the provincial cabinet in its 51st meeting held on 28th of Feb 2022, animal birth control dogs policy 2021 is hereby notified as detailed below. تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے میرے پاس کاپی اس کی موجود ہے, میں دکھا دیتا ہوں دوستوں کو اگر نظر آ رہا ہو تو آئی کین شو دس. اس کے تحت باقاعدہ ایک کمیٹیز بنائی گئیں پروونشل لیول پہ اور یعنی ڈسٹرکٹ لیول پہ اور اس کے بعد تحصیل لیول پہ, اور اس میں باقاعدہ ایک ریکمینڈ کیا گیا کہ یہ کلنگ جو ہے یہ کسی بھی طرح سے انسانی نہیں ہے, یہ ان ہیومن ہے, یہ باربینک مطلب یہ ظالمانہ ایکٹ ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک یعنی ایک عالمگیر یعنی پورے ورلڈ میں ایک پالیسی استعمال ہوتی ہے برتھ کنٹرول کے حوالے سے, وہ ہے کیپچر اور نیوٹرلائز, ویکسینیٹ اور ریلیز. تو وہ اس پہ سٹریس کیا گیا کہ جی آپ ایسے سینٹرز بنائیں, باقاعدہ گورنمنٹ کو فنڈز دیے گئے کہ آپ ڈاگس کو پکڑیں, ان کو نیوٹرلائز کریں, ان کو ویکسینیٹ کریں اور ان کو چھوڑ دیں. اور اس کے لیے باقاعدہ ایریاز جو ہے وہ اسپیسیفائی کیے گئے کہ یہاں پہ ان کو فیڈ کیا جائے, یہاں پہ ان کو پانی وغیرہ دیا جائے وٹ ایور. تو اس پہ امپلیمنٹ ہوا, شروع میں کافی امپلیمنٹ ہوا, لیکن اب کیوں امپلیمنٹ رک گیا ہے جبکہ یہ نوٹیفیکیشن موجود ہے, اس کو اس جو ہے گورنمنٹ کی اس پالیسی کو ابھی تک جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ یہ ختم بھی نہیں ہوئی, یہ اس کو ریپیل بھی نہیں کیا گیا ایز سچ. تو آئی ڈونٹ نو وائی, وٹ از دا ریزن, لیکن یہ مطلب یہ لاز موجود ہیں اور پالیسی موجود ہے گورنمنٹ کی لیول پہ نا. اچھا سر, تو مطلب اب جیسے آپ نے کہا کہ یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اسپیسیفک یا اسپیشل ٹیم بنائی تھی, میں نے کبھی نہیں دیکھی کوئی ایسی ٹیم گورنمنٹ کی طرف سے جو انہوں نے بنائی ہو جو کہ یہ اسپیسیفک پرٹیکولر کام کر رہی ہو, کوئی گاڑی کوئی ٹیم, میں نے شاید ہو سکتا ہو, میں نے نہیں دیکھی. اب پرابلم یہ ہے کہ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ایسا کوئی نوٹیفیکیشن ہے اور ایسی ایک چیز گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے, تو گورنمنٹ نے کیا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے کوئی ٹیمز یا کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا بنایا جہاں آفس میں جا کے ہم اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اب اچھا ایک اور اسی کے ساتھ میں آپ سے بات ایک اور پوچھوں گا کہ جب لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ اتنا بنا دیا گیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی کچھ ڈاگس کو مارا ایک آدمی نے زہر دے کے, 2-3 ڈاگس تھے, وہ ایک قبرستان کے پاس تھے, وہاں انہوں نے مارا. تو جب میں اس سے پوچھا, جب میں نے اس کو جا کر انکوائر کیا کہ بھائی تم نے یہ کیوں مارا ہے, تو وہ اس نے فلیٹ انکار کر دیا کہ اس نے کہا کہ جی میں نے تو نہیں مارا, یہ محکمے والے مار گئے ہیں. تو مطلب لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ محکمے والے مار ہی جاتے ہیں. تو کیا یہ محکمے والے اپنی جان چھڑانے کے لیے مارتے ہیں کہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے, ہمیں فیڈ نہ کرنا پڑے, انہیں مار دیا جائے؟ بالکل آپ کی بات سے ایگری کروں گا کہ یہ بیسیکلی ہڈ ڈرامی ہے اور ان کو بالکل یہ لیگلی ان کو یہ اتھورائز نہیں ہے اس کام پہ. یعنی دیکھیے نا, بینگ مسلمان تو ہمارا ریلیجن اس بات کی اجازت نہیں دیتا, اس پہ تو پلنٹی جو ہے آف جو ہے وہ کوٹنگز آف پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم, وہ میں کوٹ کر سکتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ بات لمبی ہو جائے گی.
20 حدیثیں موجود ہیں. کسی بھی مذہب میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کسی جانور کو آپ جو ہے وہ بے حق بغیر کسی وجہ کے قتل کریں. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک طرف آپ کی اس بات کو ذرا بتانے کے لیے کہ اس کے جو پروونشل اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جو اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو بنائی گئی, اس کے جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب, اور یعنی چیئر پرسن سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز یہ ممبر تھے, سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ یہ بھی ممبر ہیں, سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر وٹیور, یعنی سیکرٹریز لیول کے بندے اس پہ پروونشل لیول بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی پہ, اور یعنی جو پروونشل مانیٹرنگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر باقاعدہ, اس میں بھی سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈپارٹمنٹ وٹیور, 5-6 سیکرٹریز ہیں اس کے اندر. اور اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنر آف دیٹ ویری ڈسٹرکٹ کنسرن ڈسٹرکٹ along with the district police officer of the concerned district, chief executive officer district health and health authority, یہ مین دربائے وہ جو ہوتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں ہیلتھ آفیسر سارٹ آف, تو وہ یعنی ایک پورا ایک ہائرکی ہے. اب بات یہ کہ اس پہ عوام کو بیسیکلی علی بھائی اس میں جو ہے نا جو کرنے والی بات ہے کہ لاز تو بن جاتے ہیں, اس پہ امپلیمنٹ جو ہے نا وہ اس کے لیے عوام کو آگے آنا پڑے گا. آپ جیسے لوگوں کو جو ینگ ہیں, جو انرجیٹک ہیں, جو جن کے اندر ایک درد ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, آپ لوگ جس طرح یہ اب آپ ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور آپ اس بات کی اویئرنیس کو کے لیے یہ کر رہے ہیں کوشش, اسی طرح کی کوششیں اور لوگ بھی کریں, یہ آواز بلند کریں ان بیچارے بے زبانوں کے لیے, کوشش کریں کہ لوگوں کو اس پالیسی کا پتہ ہو, لوگوں کو اس نوٹیفیکیشن کا پتہ ہو, تاکہ اگر یہ کلنگ کی طرف آئیں اور یہ مطلب یہ کام نہ کریں تو لوگ جا کے ان کو پوچھ سکیں کہ بھائی آپ کو بجٹ ملتا ہے, آپ کے پاس ایک پالیسی جو ہے وہ آلریڈی فارمولیٹڈ ہے بائی آرڈر, مطلب جو سپریم ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس کی روشنی میں یا اس کی گائیڈ لائنز لے کے جو بھی وٹ ایور واز دا بیک گراؤنڈ آف دیٹ ویری نوٹیفیکیشن. بٹ اب جب نوٹیفیکیشن آ گیا, ایک پالیسی آ گئی, آپ UNO کے اندر بھی آپ جواب دیں ہیں, وہاں کے بھی ادارے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں جانوروں کے کیا حقوق ہیں, تو اس حوالے سے تو آپ ایک رسپانسبل نیشن, تو ہمیں اب ایک رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, ہمیں ایکٹ کرنا پڑے گا. ہمیں یعنی ان اداروں کے کہہ لیجیے کہ جو ہیں جیسے DC صاحب ہیں, یہ ابھی ہم انشاءاللہ ایک موومنٹ کرنے جا رہے ہیں کل سے کہ ہم اپلیکیشنز دیں گے DCO صاحب کو. اس میں جو ہماری پریئر کیا ہے کہ وی جسٹ وانٹ دا امپلیمنٹیشن آف دس ویری نوٹیفیکیشن, کہ اسی نوٹیفیکیشن میں جو آپ نے اینیمل برتھ کنٹرول ڈاگس پالیسی 2021 آپ نے جو جاری کی تھی, اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے آپ, اس پہ امپلیمنٹ کریں. اور اگر یہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تو پھر ہم ہائی کورٹ جائیں گے. تو یعنی وی ول اسیل دس ویری نوٹیفیکیشن ٹل دا ہائی کورٹ, اور انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے سپریم کورٹ تک, تو یعنی یہ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, اب ایسا ہے کہ سر آبویسلی آپ کو آپ کی بھی میں نے یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں, آپ بھی اپلوڈنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو انلائٹن کرتے رہتے ہیں اپنی باتوں سے. تو میں نے دیکھا تھا کہ ماشاء اللہ آپ کے پاس ریلیجس نالج بھی بہت زیادہ ہے. تو تھوڑا ریلیجن کے حوالے سے بتائیں, کیونکہ ہمارے لوگ ظاہری بات ہے لیونگ ان اے مسلم کنٹری, یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ لوگ لا توڑنے سے تو اتنے شرمندہ نہ ہوں, بٹ ریلیجن کے سے اگر ان کو پتہ چل جائے تو شاید گناہ سمجھ کے رک جائیں. چلو لا سمجھ کے تو نہیں رکتے, ہم تو اشارے پہ بھی نہیں رکتے, تو لا کے تو ہم چھوڑ ہی دیں نا بات, کیا پتہ ریلیجن کی ویسے ہی رک جائیں. علی بھائی اس میں دیکھیے یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ریلیجن جو ہے نا, اسلام کو مطلب میں بعد میں بات کرتا ہوں, دنیا کا کوئی بھی ریلیجن یعنی کسی بھی بے زبان کی کہ قتل کی اجازت نہیں دیتا. یعنی یہ تو بالکل میں اس بات پہ آئی کین بیٹ اپون دس, کہ میں اس پہ چیلنج کر سکتا ہوں جو بھی سننے والے ہیں کہ مجھے پروو کر دیں کہ کوئی بھی ریلیجن کیا کسی جانور کی ناحق موت کی اجازت دیتا ہے, بالکل نہیں دیتا. ہاں اگر انسان کو بینیفٹ لینا ہے جیسے ہم ذبح کرتے ہیں, تو اس میں بھی جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے, بیسیکلی فلسفی کیا ہے, ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, یعنی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پرمیشن لے کے اس کی جان لے رہے ہیں, ورنہ ہم اس کی جان لینے کے اہل نہیں تھے, ہمیں یہ پرمیشن نہیں تھی, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جان لے رہے ہیں چونکہ ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے, اپنے یوز میں لانا ہے. تو بات یہ کہ اس طرح کسی جانور کو اپنے مزے کے لیے یا اپنی جان چھڑانے کے لیے یا آپ اس کو کھانا نہیں دے سکتے, دیٹس وائی آپ اسے مار رہے ہیں, مار کے زہر دے رہے ہیں, تڑپا کے مار رہے ہیں. تو میں 2 حدیثیں کوٹ کر دوں یہاں پہ, حدیث مربت کی باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن 2 صرف یعنی کافی ہوں گی بخل. ایک حدیث جو ہے اس کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہوئی, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت کو عذاب دیا گیا, اور یہ حدیث جو ہے وہ متفق علیہ یعنی دونوں بکس میں ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کی جو اسناد ہیں وہ بھی قوی ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ایک خاتون تھی, اس نے ایک بلی کو قید کر دیا, باندھ دیا, اس کو پانی نہیں دیا, کھانا نہیں دیا, وہ بھوک اور پیاس سے مر گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت اس بلی کو مارنے کی وجہ سے جہنم میں گئی, چونکہ اس نے نہ تو اس کو خود باندھ کے نہ تو اس کو خود فیڈ کی یا اس کی مطلب اس کو پانی کھانا نہیں دیا, اور نہ ہی اس کو آزاد کیا کہ وہ خود کھانا کھا لیتی.
تو یعنی ایک اگر بلی کی وجہ سے ایک انسان جہنم میں جا سکتا ہے تو مطلب آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ آپ کسی کتے کو یا کسی کتیا کو آپ مار دیں گے جو اس کے چھوٹے بچے ہیں اور آپ پھر جنت میں جائیں گے؟ مطلب کم از کم میں جو مذہبی نالج میں نے گین کیا ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس پہ چیلنج کرنے کو تیار ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی ایک پھر یہ پیغمبر کی حدیث ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے اور المصنف ابن ابی شیبہ ایک کتاب ہے، یہ ان دونوں سے پرانی کتاب ہے، تو مطلب ریفرنس وغیرہ بہت سارے ہیں، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس میں یہ کہ ایک بنی اسرائیل کی بدکار عورت تھی، وہ کسی یعنی فحشہ عورت کا ورڈ ہے، میں مجبوراً چونکہ ورڈ جو ہے میں وہ یوز کر رہا ہوں، تو وہ کسی کنویں کے پاس سے گزری تو اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، تو اس نے اپنا موزہ، چونکہ وہ شاید چمڑے کے موزے ہوتے تھے یعنی فین سارٹ آف، تو اس نے وہ موزہ اتارا اور وہ کنویں میں ڈالا اور اس میں سے پانی نکال کے اس کتے کو اس نے پانی پلا دیا جو پیاسا تھا۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں، یعنی جن کے ہم امتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس ایک فعل کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل کی وہ بدکار عورت بخشی گئی، یعنی ایک کتیا کو یا کتے کو اس نے پانی پلا دیا ایک ٹائم۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اگر یہ کوئی جانور میرے دروازے پہ آ کے کوئی اسٹرے ڈاگ اگر مجھ سے روٹی مانگتا ہے تو بجائے میں اسے روٹی دینے کے میں اسے پتھر ماروں، تو پھر میں یہ توقع رکھوں کہ وہ جو کائنات کا جو مالک ہے، وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم ہے، اور وہ جو جس نبی کے ہم امتی ہیں، سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو کیا یہ ہمارا، کیا یہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد ہم یہ کلیم کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جنتی ہیں؟ یعنی ہماری ڈیڈز نہیں ہیں علی بھائی، یعنی ایک دیکھیے نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ رحم جس کے اندر نہیں ہے نا علی بھائی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی نماز یا روزہ قبول ہو سکتا ہے۔ پہلے اپنے دل میں اللہ کی مخلوق سے پیار پیدا کریں، وہ انسان ہوں، وہ جانور ہوں، وہ بھلے کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا آپ کو ناپسندیدہ ترین جانور بھی ہو، لیکن آپ اپنے اندر یعنی پھر ایک پیغمبر کی حدیث کو بیچ میں آ گئی، بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اگر اجازت ہے تو میں بتا دوں کہ یہاں تک ہے کہ جس بندے نے، پیغمبر کا فرمان ہے، شاید یہ سنن ابی داؤد یا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، میں آپ کو بالکل اتھینٹک پڑھ رہا ہوں، میں نے خود پڑھی ہے، بلکہ میں ایک بک بھی آپ کو ریفر کروں گا بعد میں کہ جس میں یہ تمام احادیث کو جمع کیا گیا ہے کہ جس بندے نے ایک چڑیا کے ذبیحے پہ بھی رحم کیا، یعنی مراد ہے کہ چڑیا کو ذبح کرنے پہ بھی اس کو ترس آیا، اس نے رحم کیا، خدا اس کو اجر دے گا۔ رسول اللہ نے ایک اور حدیث ہے اسی حدیث کے ضمن میں، ایک اور حدیث ہے اسی چیپٹر میں کہ اگر کسی نے کسی بھی خشک یعنی تر جگر والے یعنی زندہ جانور پر رحم کیا تو خدا تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا۔ تو یعنی ہم کس اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، ہم انہیں اسکول بھیج دیتے ہیں، وہ کلاسز میں پڑھ کے آ جاتے ہیں، لیکن ان کو ہم یہ نہیں سکھاتے کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا ہے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یہ بھی پیغمبر کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری میں اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے رحم ڈیزرو کرتے ہیں؟ تو اچھا ایک اور جو چیز ہے، ظاہری مطلب سینئر آپ ہیں، آپ نے تھینک یو ویری مچ کہ آپ ادھر آئے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دے رہے ہیں، آلریڈی بہت ٹائم لے لیا آپ کا ہم نے۔ میں تھوڑا سا سوچا تھا کہ چلو میں بھی ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا تو میں نے سوچا میں بھی شیئر کر دوں۔ وہ یہ تھا کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اس میں تھوڑا سا مسئلہ نا ہماری اپ برنگنگ کا بھی ہے، دا اسٹائل آف اپ برنگنگ کی میں بات کروں گا، کیونکہ میرے پاس اب ایک ڈاگ ہے، پرسنلی لیبراڈور ہے، اس کو واک کروانا ایک ڈیوٹی ہے، آپ کو کروانی پڑتی ہے، انہوں نے اپنی انرجی ریلیز کرنی ہوتی ہے ورنہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور جب میں واک کرا رہا ہوں ایک دفعہ میں گزرا تو میں نے وہ جو ایک سین بن گیا نا، وہ بڑا مزے کا سین تھا کہ یار دیکھو ذرا کتنا اپوزٹ ہو رہا ہے۔ اب ایک بچہ تھا جو پریم میں تھا، چھوٹا سا، وہ پریم میں جا رہا ہے اپنی مدر کے ساتھ، تو وہ ڈاگ کو دیکھ کے ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے اور تالیاں بجا رہا ہے، مطلب اس کے اندر 1% بھی فیئر نہیں تھا اس ڈاگ کو دیکھ کے، اور اس کی مدر اس کو کانسٹنٹلی کہی جا رہی وہ ڈاگی آ گیا، وہ کاٹ لے گا، اور وہ کاٹ۔ یار مطلب جب آپ لوگوں کو ہمارے پیرنٹس کو، اگر پیرنٹس سن رہے ہیں تو یہ خدا کا واسطہ ہے، سائیکالوجی کو سمجھیں۔ آپ بچپن سے کوئی فیئر ڈال دیتے ہیں بچے میں تو وہ بہت بڑا ہو کے بھی خود ہی سوچیں کہ یہی بیٹا آپ کا بڑا ہو کے کبھی کسی دن آفس سے بریف کیس پکڑ کے واپس آئے گا، کسی کتے کو دیکھ کے یہ ٹائی لگا کے بھاگتا پھرے گا سڑکوں پہ گلیوں میں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اور وہ کتے نے اس کو کہنا کچھ نہیں ہے، وہ فیئر ہے، وہ جو مدر نے ڈال دیا تھا بچپن میں، ٹھیک ہے، وہ اندھیرے کا ڈر ہو، وہ کسی چیز کا ڈر ہو، یہ فیڈ ہو جاتا ہے۔ تو اور مسئلہ یہ کہ ڈاگز دیکھیں ایک معصوم جانور ہے، اس کو نہیں پتا آپ کے انٹینشنز کیا ہیں۔ اللہ نے اب اس کو یہ کوالٹی دی ہے کہ وہ فیئر سینس کر لیتا ہے
کہ یہ چیز مجھ سے ڈر رہی ہے تو یہ اس سے پہلے کہ یہ مجھے اٹیک کرے میں اس کو اٹیک کر دوں. اب اس کو تو نہیں پتا کہ یہ انسان اٹیک نہیں کرتے, وہ اس کے لیے تو آپ بھی ایک جانور ہی ہے نا, بڑے سارے اونچے لمبے اس سے بھی بڑے, تو وہ اٹیک کرتا ہے. تو جب آپ اس کو فیئر سینس ہی نہیں ہونے دیں گے تو وہ آپ پہ اٹیک کیوں کرے گا؟ اور کتے نہیں کرتے اٹیک, کیونکہ میں اب یہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں بتا چکا ہوں کہ ڈاگز بائی نیچر اگریسو نہیں ہوتے کیونکہ وہ اسکیونجرز ہیں, مردار کھانے والا جانور ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے. بلیاں بائی نیچر اگریسو ہوتی ہیں کیونکہ وہ پریڈیٹرز میں آتے ہیں. پریڈیٹر ہمیشہ نیچرلی اللہ نے اس کو اگریسو بنا کے بھیجا ہے, شیر, چیتے, لیپرڈ, ٹائیگر. یہ ڈاگز تو سبمسو ہوتے ہیں, یہ صرف اپنی پروٹیکشن کے لیے, کیونکہ یہ تو جنگلوں میں بھی بچا کچا کھاتے ہیں, شکار تو بہت کم کرتے ہیں. اور نہ اللہ نے انہیں ٹو بی آنیسٹ صلاحیتیں بھی شکار والی نہیں دی ہوئی. یہ بلیوں کی طرح 2-10 فٹ کی چھلانگیں نہیں مار سکتے, ان کے اتنے کلاز جو ہیں وہ اتنے شارپ نہیں ہوتے. تو ہر ایک کو اللہ نے اس کے حساب سے کوالٹیز دی ہیں نا. تو پتہ نہیں مطلب کیوں لوگوں کو یہ سینس, کیوں لوگ ہر ٹائم فیئر 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 فیئر. میری سمجھ, اب میرا ڈاگ اب وہ جاتا ہے جب پارک میں کھیلنے تو چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں. اب یقین کریں سر, میں اب مسئلہ ہے کہ بچوں کی وجہ سے میں اس کا کلپ نہیں کھول سکتا تھا, تو اس بیچارے کو نا کھلے عام بھاگنے دوڑنے, اب میں تو نہیں اس کے ساتھ بھاگ سکتا لیش پکڑ کے, تو اس کو موقع نہیں ملتا تھا. میں نے آہستہ 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 بچوں کو پاس لا کے اس ایریے کے سارے بچوں کی اس سے فرینڈشپ ہو گئی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو پارک میں لے جاتا ہوں, اس کا کلپ کھول کے میں سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں, وہ بچے اس کی ایکسرسائز کرواتے ہیں, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے اس کے ساتھ, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے اس کے ساتھ, کھیلتے ہیں سارے, فیئر ختم ہو گیا. تو میرا اگر وہ کاٹتے ہوتے ڈاگ تو ابھی تک ایک آدھا بچہ تو مار چکا ہوتا میرا ڈاگ. بات وہی ہے نا پھر. تو مطلب آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ تھوڑا پیرنٹنگ میں بھی تھوڑا سا آنا چاہیے یہ بات, لاس اپنی جگہ, مذہب اپنی جگہ, تھوڑا عقل بھی کریں آپ تھوڑی سی. علی بھائی گزارش یہ ہے نا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ تربیت کی کا فقدان ہے. دیکھیے نا کہ ہم ایک مطلب ایک والد ہے سپوز, وہ صبح جاتا ہے, وہ رات کو آتا ہے, یعنی صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ گھر سے چلا جاتا ہے, جب سورج غروب ہوتا ہے تب وہ گھر پہ آ جاتا ہے. اب گھر پہ 5-6 بچے ہیں سپوز, اور والدہ کے پاس بہت سے کام ہیں, بچوں کو بھی اس نے اسکول بھی بھجوانا ہے, ان کے یونیفارم وغیرہ کا بھی دیکھنا ہے, گھر کو بھی دیکھنا ہے, مہمانوں کو بھی دیکھنا ہے, گھر پہ ساس سسر ہے ان کو بھی دیکھنا ہے. سپوز میں ایک بات کر رہا ہوں, ایک جنرل جو ہمارے معاشرے میں جیسا ہوتا ہے نا کمبائن فیملی سسٹم میں, تو شام کو بچے یعنی جب اسکول سے آتے ہیں دوپہر میں تو والدائیں ان کو جو عمومی روٹینز ہیں کہ ان کو ٹیوشن بھجوا دیتے ہیں, مطلب والدہ کے چلیں جی آپ چلے جائیں ٹیوشن پڑھنے. جب ٹیوشن سے آتے ہیں پھر جی قاری صاحب آ گئے ہیں, اب قاری صاحب پڑھنا شروع کر دیں, قرآن پاک پڑھیں, بچے پڑھ رہے ہیں قرآن پاک. اس کے بعد بچے تھک جاتے ہیں, پھر ان کو کھیلنا بھی ہوتا ہے, پھر وہ پارک میں چلے جاتے ہیں باہر گلی میں کھیلنے کے لیے, پھر وہ آتے ہیں تو ٹی وی لگ جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ تربیت کہاں گئی؟ اسکولوں میں آپ نے ان کو ABCD تو پڑھا دیا, آپ نے ان کو سائنس تو پڑھا دی, وہ جو ایک معاشرتی تربیت تھی وہ کہاں گئی؟ وہ کون کرے گا؟ اب آپ بچوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کی مخلوق ہے اس پہ رحم کرنا ہے؟ کون بتائے گا کہ فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں کہ یہ جو باہر سڑک ہے آپ دیکھیے گا ہمارے یہاں یعنی ایک ہم نا اونرشپ نہیں ہے کہ نئی میٹرو بس لاہور میں جب وہ شروع ہوئی نئی تو اس کی دیواروں پہ لوگوں نے اپنے نام لکھ دیے, اور جو میٹرو ٹرین ہے اس کے اندر وہ اپنے نام اور میسیج لکھ کے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ اربوں ڈالر ہمیں پڑ رہی ہے وہ کاسٹ اس ٹرین کی جو میٹرو ٹرین چل رہی ہے لاہور میں, اور اس کی دیواروں پہ اندر اپنے میسیج لکھے ہوتے ہیں لوگوں نے. تو بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ تربیت کا فقدان ہے. یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا, یہ آپ میٹرو بس کو چھوڑیں, آپ ٹرین کو چھوڑیں, آپ کبھی گوگل پہ جائیے گا, یا آپ تو شاید خود بھی گئے ہوں, مطلب میں تو اتنا ابھی لکی نہیں ہوا, میری قسمت میں تو ابھی نہیں آیا کہ میں جا سکوں ادھر غار ہرا وغیرہ ایکچولی دیکھ سکوں. میں تو تصویروں میں ہی دیکھا ہے. میں نے دیکھا کہ لوگوں نے وہ اس کی دیواریں, وہ ایک ہسٹوریکل سائٹ ہے, ریلیجن سے ہٹ کے بھی وہ ایک ہسٹوریکل سائٹ ہے, وہ دیواریں تباہ کی ہوئی ہیں لوگوں نے, اور 100% مجھے پتا ہے کہ اس میں 90% پاکستانیوں کا حال ہے, کیونکہ یہ حرکتیں ہم ہی کرتے ہیں. تربیت کا فقدان اصل میں نا والدین کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا سکھائیں اور لوگوں کو انسانیت سکھائیں, جو کہ ظاہر ہے کہ والدین ہی سکھا سکتے ہیں. بس میں بات کافی لمبی ہو گئی ہے, ختم کریں کہ اب اگر گھر پہ میرا بچہ یا آپ کا بچہ کھیلنے کو چوزا مانگے یا کھیلنے کو کٹن مانگے اور پیرنٹس اس کو کٹن یا چوزا لا کے دیں ایز اے ٹوائے, تو جسٹ ٹیل می کہ آپ کیا معاشرے میں ایک رحم دل انسان پیدا کرنے والے ہیں یا معاشرے کو دینے والے ہیں, یا آپ ایک بے حس انسان معاشرے کو دینے والے ہیں, جب آپ اس کو یہ نہ بتا سکیں کہ بیٹا یہ کھلونا نہیں ہے, یہ زندہ چیز ہے,
زندہ چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے, ان کی کیئر کی جاتی ہے, ان سے کھیلا نہیں جاتا. تو جب تک آپ نے یہ چیز ڈیولپ نہ, یعنی یہ جملہ میں بار بار کوٹ کرتا ہوں, لوگ اس پہ ہنستے بھی ہیں, لیکن میں آخر پہ ضرور کوٹ کروں گا کہ اگر کسی گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو جو کسی مطلب کتے کے بچے کے ساتھ, یعنی کسی پپی کے ساتھ یا کسی کٹن کے ساتھ کوئی مس بہیو کر رہے ہوں, اور آپ اگر گلی میں بطور ایک کہہ لیجیے کہ ایک ریزیڈنٹ اگر آپ اپنا کوئی رائٹ استعمال کرتے ہوئے منع کر دیں کسی کو کہ اوئے نہ کرو, تو آگے سے ان کی ماؤں کا ایک جواب ہوتا ہے کہ بھجن کیڑی گل ہے, یانے ہیں یا نیانے ہیں. مطلب دس از ناٹ دا وے, یہ ٹوٹلی غلط ہے, یہ تربیت ہی غلط ہے. کہ آپ کو اپنے بچے نظر آ رہے ہیں, آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے بچے کھلن کو چاند مانگ رہے ہیں, آپ کے بچے ایک جاندار کی جان لینا چاہ رہے ہیں, اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کھیلنے دیں, نیانے ہیں. نان سینس. the question is کہ اس کی ماں کا کیا, جی وہ تو کہہ بھی نہیں سکتی, یہی بات ہے, اس کو تو زبان نہیں لگی. یہ فیلنگس کی بات ہے. اگر کوئی فیلنگ ہو تو انسان ہوں, اگر آپ کے اندر اگر فیلنگس ہیں, آپ کے اندر احساس ہے, تو پھر آپ کو یہ فیل ہوگا. اچھا سر, تھینک یو سو مچ, میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا. آئی ایم آنرڈ. میں نہیں چاہتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اتنے چھوٹے سے چینل پہ آپ آئیں گے. آپ نے بڑی مہربانی کہ آپ نے کال سنی اور آپ مان گئے آنے کو. تو مقصد تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہی تھا. مجھے میرے پاس آپ کا ایکسیس تھا, تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی. تو آپ کی ایک اینیمل ویلفیئر بھی ہے جو فیصل آباد میں آپ چلا رہے ہیں, اس کے ممبرز ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں, کام ہو رہا ہے, پٹیشنز آپ فائل کر رہے ہیں. تو میری دعا ہے کہ ہم کامیاب ہوں اپنے اس کام میں بھی. کام تو یہ بہت زیادہ ہے, بہت بڑا ہے, اس طرف پوری دنیا ایسا لگتا ہے, اور اس طرف ہم ہی ہیں بس کچھ لوگ جو کام کر رہے ہیں. تو سر تھینک یو ویری مچ. میں انشاءاللہ اگر نیکسٹ مجھے کوئی فیل ہوا کہ پھر آپ کی ایکسپرٹیز کی ہمیں ضرورت ہے, تو میں آپ کو دوبارہ انوائٹ کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تو پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.